یہ کہانی ہے وجے سنگھ نام کے ایک کرنل آفیسر کی، جو کہ آرمی میں کرنل تھے۔ ان کی بٹالین کو ایک دن کھدائی کے دوران ایک مٹکا ملتا ہے۔ وہ مٹکا بتایا جاتا تھا کہ یہ مٹکا ایک شراپت مٹکا ہے، جو کوئی بھی اس مٹکے کو پاتا ہے وہ کبھی بھی بچ نہیں پاتا ہے، کیونکہ اس مٹکے میں ایک شراب لگی ہوئی ہے۔ جو کوئی بھی اس مٹکے کو پائے گا، اس میں سونا پانے کی چاہ رکھے گا، وہ مٹکا اسے مار دے گا۔ مگر کرنل کو پتا تھا کہ اس میں سونا ہوا تو میری زندگی تو پار ہو جائے گی اور اس کے ساتھ میرے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس مٹکے کو میں ضرور سے کھولوں گا اور ساتھ بھی لے کر کے جاؤں گا۔ وہ کرنل اس دن ہی چھٹی لیتا ہے اور نکلتا ہے اپنے گاؤں کے لیے۔ اس کا گاؤں تھا راجستھان کے ایک ضلع میں، ریکواڑی نام کا گاؤں تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف نکلتا ہے تو وہ اسٹیشن پر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ٹرین آج لیٹ ہے، اور لیٹ ہونے کے کارن اسے پتا تھا کہ میں اپنے اسٹیشن پر بھی لیٹ اتروں گا، کیونکہ دن میں اس اسٹیشن پر تو کوئی ہوتا نہیں تھا، تو رات کو کون ہوتا۔ جب وہ اپنے گاؤں کے اسٹیشن پر اترا تو اسے پتا چلا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ دن میں بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، تو رات کو بھلا کہاں سے آنے لگا۔ کرنل کے پاس سامان بھی تھا، مٹکا بھی تھا، مگر کرنل کو یہ بھی پتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کسی کا ہونے کا اسے آبھاس ہو چکا تھا، اور وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی ایک مٹکے والی آہٹ کوئی بھوت ہے جو کہ اس کے ساتھ میں آئی ہے، کوئی بری شکتی۔ وہ اس کو پتا تھا کہ مجھے نکلنا ہوگا، کیوں یہاں سے کوئی اور تو ملے گا ہی نہیں، اور اس کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا، صرف 12 کلومیٹر تھا۔ ایک آرمی مین کے لیے 12 کلومیٹر کوئی زیادہ دور نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سامان کو لے کر کے نکلنے لگا۔ وہ کچھ دور چلا ہی تھا کہ اسے بہت گندی بدبو آنے لگی کہ یہاں پر بہت ڈھیر ساری لاکھوں لاشیں ڈلی ہوئی ہوں، سڑی ہوئی، ان کی باس آ رہی ہو، ان کی گندی بدبو آ رہی ہو۔ وہ پھر آگے بڑھا، مگر اس کے پاس میں مکول تھا، ایک صافی تھی، اس نے اپنا منہ ڈھکا، اور منہ ڈھک کے پھر وہ چلنے لگا۔ تو اس کی سانس میں سانس آئی، مگر وہ بدبو اتنی زیادہ تھی کہ اس کو پھر بھی بدبو آ رہی تھی۔ مگر کچھ دور چلا تو اس نے دیکھا کہ پاس ہی میں ایک پیپل کا پیڑ ہے، اور اس پیڑ کے اوپر کوئی بیٹھا ہے اور بہت زور سے اس ڈالی کو ہلا رہا ہے۔ مگر اسے پتا تھا کہ وہاں پر کون ہو سکتا ہے، کیوں اتنا بڑا پیپل کا پیڑ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں والوں کے بھی کبھی منہ سے نہیں سنا تھا کہ اتنا بڑا پیپل کا پیڑ ہمارے یہاں پر ہے۔ مگر اس نے سوچا کہ وہاں پر کوئی ہے تو میرا جانا ضروری ہے۔ وہ اس پیپل کے پیڑ کے پاس جانے لگا تو اسے دور سے ہی دکھا کہ اس پیپل کے پیڑ کے ڈال کے اوپر کوئی بیٹھا ہے، لال لال چمک رہا ہے، بالکل جیسے وہ ملک رہا ہو۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی بھوت ہے جو کہ اس کے اوپر بیٹھا ہے اور سارے پیڑ کو، اس ڈالی کو ہلا رہا ہے۔ اس کے شریر پر کھال تو ہے ہی نہیں، صرف خون ہے اور ماंس ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، پورا لال چمک رہا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ بہت ڈر گیا اور وہ الٹے پیر بھاگنے لگا۔ مگر وہ بھاگا تو اچانک سے وہی بھوت اس کے سامنے آ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ مٹکا یہیں پر چھوڑ دے ورنہ تو مارا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اس مٹکے کو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اس کے اندر میں جتنا بھی خزانہ ہے، سونا ہے، اسے میں لوں گا۔ اس نے کہا وجے سنگھ کرنل، تم کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مگر وہ بھوت تھا۔ اس سے کرنل نے کہا کہ تو ایک بھوت ہے اور میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں بھوت ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے تو پھر جب تک میرے پاس یہ مٹکا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ توڑ دو اس مٹکے کو، توڑ ہی سکتے ہو اور کیا کر سکتے ہو۔ مگر کرنل نے اسے توڑا نہیں، اور اس سے پوچھا کہ تم کیسے مرے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا تو میں نے اپنی آج تک کسی کو بھی کہانی نہیں بتائی، کیونکہ کسی نے میری کہانی پوچھی ہی نہیں، میں تو بے گناہ تھا، مجھے ایسے ہی مار دیا گیا۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اور اس نے بتایا کہ میں اپنے گاؤں میں فصل کرتا تھا، کسان تھا، مگر میری ایک سال اتنی اچھی فصل ہوئی تھی، سارے گاؤں میں کسی کی بھی نہیں تھی، سب قرض میں تھے، اور بس میں ایک صحیح تھا، کیونکہ میری فصل سب سے اچھی تھی، بہت گھنی تھی، بہت بڑی تھی۔ مگر گاؤں کے سرپنچ جو مجھ سے جل رہے تھے کیونکہ ان کی فصل اچھی نہیں تھی، انہوں نے میرے کھیت میں آگ لگا دی، اور جب میں اس فصل کو بچانے کے لیے گیا وہاں پر، جب اس کو بجھا رہا تھا، وہاں پر سرپنچ آیا اور کچھ لوگ آئے سرپنچ کے، انہوں نے اس میں مجھے دھکا دے دیا، وہاں پر مجھے جلا دیا، میں آدھا جلا، اور مجھے پھر ایک کنویں میں پھینک دیا، اور جب سے میری لاش